अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से। आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, ना चाहते हुए भी बहुत सी औरतें इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि जो मैं बात कर रही हूँ, काश ये इस बात पे हम अमल कर लेती और काश हम ये काम कर लेती तो हमारी अगली नस्लें जो है वो संवर जाती। एक माँ के लिए अपनी बेटी को क्या देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? वो तालीम है या जहेज़? तालीम इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है उस पर भी बात करूँगी और जहेज़ कितना ज़रूरी है उस पर भी आज बात करूँगी। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलें जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में बनाया ना, तो सबको इस बात का पता है कि अल्लाह ने हर इंसान को जोड़ों की शक्ल में बनाया। वो जोड़ा है मर्द और औरत का, क्योंकि मर्द के बगैर औरत का गुजारा नहीं है और औरत के बगैर मर्द का गुजारा नहीं है। अगर ये दोनों इकट्ठा ना हो, समझ ले कि जैसे गाड़ी है, और ये हमने कहावत सुनी भी हुई है कि मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए। एक पहिया अगर ख़राब हो, टूट जाए, ना चलने वाला हो, तो दूसरा पहिया नहीं चल सकता। ये लिख के रख ले। तो जैसे मर्द के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, इसी तरह औरत के लिए भी हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम कहते हैं जी मर्द की तालीम बहुत ज़रूरी है और औरत की तालीम उस कदर ज़रूरी नहीं है। लेकिन मर्द जब एक पढ़ता है ना, तो एक फ़र्द पढ़ता है, और जब औरत तालीम याफ्ता होती है ना, औरत तालीम हासिल करती है, तो पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता हो जाता है। पूरे ख़ानदान में जो है ना वो एक सोबरपन, समझदारी और अक्लमंदी जो है ना वो पैदा होती है। और ये कैसे होती है ये भी अभी आपको बताती हूँ। आप देखें, एक औरत अगर पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, अक्लमंद होगी, शऊर वाली होगी, तो पूरी नस्ल संवर जाती है। लाइक देखें, एक औरत है, अगर वो पढ़ी लिखी है, उसको पता होगा कि मैंने अपने बच्चों को, जब वो माँ बनेगी तो उसे पता है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे उनकी रूटीन बनानी है, कैसे मैंने उन्हें पढ़ने बिठाना है, कैसे मैंने उनसे लेसन सुनना है, मैंने किस तरह से उनको लेके उनका सिलेबस चलना है, और मैंने कैसे उनको समर वेकेशन, लाइक जैसे अब समर वेकेशन में बहुत सी माएँ परेशान हुई हैं और बच्चों ने भी उन्हें परेशान किया है कि वो काम नहीं करते थे और ट्यूशन्स भी नहीं जाते थे। जो माएँ बच्चों को ट्यूशन्स भेज रही थी, वो बच्चे तो बिल्कुल समझ लें कि फारिग ही उन्होंने छुट्टियाँ गुजारी हैं। अगर माएँ खुद पढ़ी लिखी हैं तो वो अपने बच्चों को खुद लेके बैठ सकती हैं। 1-2 घंटे निकालना कोई मुश्किल नहीं होता दिन में। बच्चों को बिठाएं, नज़र रखें, साथ साथ अपना काम करें, और एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द टाइम बच्चों से सुन लें। अब यही माँ अगर पढ़ी लिखी हो तो मैं कहती हूँ उसके बच्चे को ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने बच्चों को ट्यूशन्स नहीं भेजा। ट्यूशन्स के लिए कभी मेरे घर टीचर नहीं आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो माएँ पढ़ी लिखी हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के अलावा अच्छी तरह से उनकी तरबियत भी कर सकती हैं, उनके मसले मसाइल भी समझ सकती हैं, उनको हैंडल भी कर सकती हैं, और साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं। अब बात आ गई बेटियों की। एक माँ जब अपनी बेटी को तालीम याफ्ता करती है, देखें माँ, औरत का जब 3 तरह से है, उसका 3 ज़िंदगी के जो फेजेज़ हैं, बेटी, बीवी और माँ। बेटी हुए हम लोग, फिर बीवी बने, अब माँ है। अब हमारा ये फ़र्ज़ बन गया कि जो चीज़ें कमियां हमारे अंदर आई या हमें वो चीज़ें उस तरह से नहीं मिल सकी या बेशक मिली हैं, तो आगे हम अपने बच्चियों में किस तरह से वो चीज़ें लेकर चलें ताकि कोई कमी इक्का दुक्का रह गई है वो हमारी बच्चियों में मत आए और ना आए। और बच्चियां जो हैं आगे आगे देखें, हर चीज़ में कंपटीशन है, खाली स्टडीज़ में नहीं है, खाली ज़िंदगी में नहीं है, हर चीज़ में बच्चियों को कंपटीशन फेस करना पड़ना है। और ये इतना टफ़ लाइफ, इतनी टफ़ जो एक चीज़ आनी है ना, वो हमारी बच्चियों को फेस करनी पड़नी है, क्योंकि हम उस चीज़ से, देखिए हमारे टाइम में क्या था, बच्चियों ने पढ़ा है और उसके बाद पढ़ने के बाद घरदारी सीखी और शादियां हो गई। अब वो दौर है, इतना महंगाई का दौर है कि इंसान की अकल टिकाने लग गई है कि अगर एक मर्द कमाता है ना तो उससे घर के गुजारे नहीं हो रहे। अगर जब तक औरत साथ नहीं देती, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करे चाहे वर्क फ्रॉम ऑफिस करे, जब तक एक औरत साथ नहीं देती ना, चाहे वो किसी तरह से देती है, तो मर्द का गुजारा नहीं होता।
ٹھیک ہے، عورت اگر کام نہیں کرتی، مرد اچھا کما رہا ہے، تو مرد کی کمائی کو کس طرح سے، اخراجات کو کس طرح سے ہر چیز کو سٹیبل کرنا ہے، گھر کی چیزوں کو مینٹین کرنا ہے، اسی بجٹ میں ساری چیزیں لے کے چلنا ہے، یہ بھی تو ایک عورت کی سمجھداری ہوگی۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی، عقل مند ہوگی، شعور والی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، تو ان چیزوں کو سیٹل کرے گی نا۔ تو ہماری بیٹیوں کے پاس جو ٹائم آ رہا ہے نا، وہ زیادہ ٹف آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے وہ چیزیں دیکھی ضرور ہیں، لیکن ہم لوگ تقریباً اپنی آدھی زندگیاں گزار چکے ہیں۔ اب ہماری بیٹیوں کا ٹائم ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں اور اچھی سے اچھی انہیں فیسلٹیز دیں، تاکہ وہ زندگی میں اس مقام تک پہنچ سکے کہ وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے اس سے فائٹ کر سکے، ہر چیز کا مقابلہ وہ ذہنی طور پہ فزیکلی سٹرونگ ہو کے کر سکے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں نا کہ وہ عورتیں اچھی خاصی رچ، اچھی خاصی امیر، ڈھیر ان کے پیرنٹس کی طرف سے جہیز ملا اور وہ ویل سیٹل ہیں، لیکن ایسی وہ زندگی گزار رہی ہے نا کہ عام عورت بھی اس سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ کہ دیکھیں، کپڑا، جوتی، آسائش ہر عورت کو مل جاتی ہے، جو تعلیم ہے وہ ہر عورت کو اس طرح سے نہیں ملتی، اور اگر جس عورت کو ملتی ہے اس کا گھر، اور ایسی عورت جس کے گھر میں ہر لیوش لائف ہو، صرف تعلیم نہ ہونا، تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسی عورتیں جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے نا، تعلیم نہیں ہے، ان کے بچے ٹیوشنز پہ جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایف اے، آج کل میٹرک جو ہے نا وہ اتنا عام ہو گیا ہے نا، اور پھر بھی بچیاں تعلیم جو ہے وہ میٹرک تک بھی حاصل نہیں کرتی، اور ان کو پتہ ہوتا ہے جی ہمارے ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ ہمیں ڈھیر سارا جہیز دے دیں گے اور ہمارے سسرال کا منہ بند ہو جائے گا، اور ڈھیر سارے جہیز اور پیچھا سٹرونگ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ تن کے اور اکڑ کے رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سیلف رسپیکٹ ہر عورت کا حق ہے، ہر عورت کو عزت ملنی چاہیے، لیکن جب یہ عورت سوچتی ہے نا کہ بھئی میرے پاس بہت، میں جہیز لے کر آئی ہوں نا، تو میں بہت تکڑی، اور وہ جو سٹرونگ والی فیلنگ ہے نا وہ ہے میرے پاس، جو تعلیم یافتہ عورت ہے نا، پڑھی لکھی عورت ہے، جو وہ سٹرونگ ہے نا، ایسی عورت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، پیسہ، آسائشیں، مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ آج اس عورت کے پاس جو زیادہ پڑھی لکھی، اس کے پاس پیسہ کم ہوگا، الٹیمیٹلی وہ محنت کرے گی یا اس کا ہسبینڈ محنت کرے گا، وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے۔ تو وہ عورت اور اس عورت کا پھر برابری جب ہو جائے گی نا، پھر بھی برابری کس طرح سے نہیں ہوگی کہ وہ ان پڑھ ہوگی، اور جس عورت کے پاس تعلیم ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور الٹیمیٹلی وہ اس کے ساتھ حسد اور جلن والا جو ہے نا وہ سین شروع ہو جائے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچیوں کو جہیز دینے کی بجائے تعلیم سب سے پہلے دیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کی بچی نالائق ہے، پڑھ نہیں رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کے سسرال والوں کو نا زیادہ سارا جہیز دے کے نا تو ہم خاموش کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی جو ہے نا وہ زیادہ پیسہ اور زیادہ جہیز لے کے جائے گی تو وہ کبھی بھی کوئی اس کے آگے نہیں بولے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی بچی اگر پڑھی لکھی ہے نا، سمجھدار ہے، سگڑ ہے، عقل مند ہے، ہر چیز کو سکون سے، تحمل سے لے کے چلنے والی ہے، اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہے نا، شانہ بشانہ۔ یہ کھڑا ہونا نہیں ہوتا کہ پارٹیز میں، فنکشنز میں، شادیوں میں ساتھ کھڑے ہو کے زیادہ سارے پیسے سلامیاں دو، یہ کھڑا ہونا نہیں ہوتا۔ کھڑا ہونے کا مقصد ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ اخراجات، ہر چیز کو لے کے چلنا اور ہر چیز کو بیلنس کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں کہتی ہوں جو پڑھی لکھی سمجھدار عورتیں ہیں نا، انہی کی بچیاں جو ہے آج کل کے معاشرے میں ایک عقل مند اور سمجھدار بچیاں، اور وہی ہیں، اور وہی آگے سے سٹرونگ عورتیں بنیں گی۔ جہیز اتنا ضروری نہیں ہے، جہیز کو تو لعنت قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی بچیوں کو اتنی ضرورت کی چیزیں ضرور دیں کہ وہ جا کے استعمال کر سکیں، اور اگر ان کے سسرال والے لینے سے انکار کرتے تو مت دیں، ان کو تعلیم اتنی اچھی دیں کہ وہ ایک مضبوط عورت بن کے دنیا میں جو ہے نا وہ اپنا نام روشن کریں اور آپ کا نام بھی روشن کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کی بچی پڑھی لکھی ہوگی نا، اس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی، تو اگر وہ جاب کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اگر نہیں کرنا چاہے تو کم از کم اس کے پاس اتنی تعلیم ہوگی کہ وہ اپنا گھر، اپنے بچوں کو بڑی خوش اسلوبی سے لے کے چلے گی اور اچھے طریقے سے اس کو مینٹین کر سکے گی۔ جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں نا، ان کی بچیوں کی تربیت یا ان کی بچیوں کا اٹھنا بیٹھنا ایک کم پڑھی لکھی عورت کی بچیوں کی نسبت بہت فرق ہوتا ہے اس میں، کیونکہ دیکھیں جب عورت پڑھی لکھی ہوگی، سمجھدار ہوگی، وہ اپنی بچیوں کو
طریقہ سلیقہ جو اس نے خود سیکھا ہے وہ سکھائے گی۔ ان پڑھ عورت کا یہ ہوگا کہ وہ جی بچیوں کو برانڈز پہ لے کر جانا اور اچھے جوڑے پہننا اور کمپٹیشنز کرنا، اس طرح کا جو ہوتا نا ہیلدی کمپٹیشن، وہ انہیں نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ ماں سکھا سکے گی، کیونکہ اس کا خود جو ہے نا ایک براٹ اپ جو ہے نا ایک چیزیں جو ہے اسٹیٹس سمبل اور سارا کچھ وہی ہوگا، ادروائز وہ اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتی ہوگی، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیا کھانا ہے، کون سے برانڈز پہ جانا ہے، اس کے علاوہ وہ بچیوں کو کچھ نہیں سکھا سکیں گی۔ آج کی سوسائٹی میں جو بچی بہت پڑھی لکھی ہے، ایون کہ ماسٹرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی بچیاں بھی کر رہی ہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اتنی سلیقہ مند ہوتی ہیں کہ گھر داری ان کو اتنی اچھی آتی ہے کہ خوش ہو جاتا ہے دل ان کو دیکھ کر۔ لیکن آج کے معاشرے نے اتنا ایک غلط کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے نا کہ جب تک ان غریب ماں باپ کے پاس اگر جہیز نہیں ہے نا ان کی بچیوں کو دینے کے لیے، تو ان کی بچیاں جو ہے بن بیاہی گھر بیٹھی رہتی ہیں، تو ان کی ایج گزر جاتی ہے، وہ اتنی ایج میں آ جاتی ہیں کہ ان کے اچھے رشتے نہیں آتے۔ تو خدا را یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے نا ہماری سوسائٹی کا کہ اگر جہیز زیادہ جائے گا تبھی عورت کی عزت ہوگی، لڑکی کی عزت ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے یقین کریں کہ زیادہ جہیز دینے والی جو فیملیز اور ان کی بچیوں کو ذلیل، رسوا اور خوار ہوتے دیکھا ہے، ایون کہ ایسی عورتوں کے مردوں نے دوسری شادیاں بھی کر لی ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک عورت جب اتنا جہیز اور پیسہ لاتی ہے تو مرد تو الٹیمیٹلی امیر ہو گیا اور اس کو اب اس عورت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں اس کے پاس سوائے پیسے کے، دولت کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے، عقل سمجھ ہوتی ہی نہیں ہے، اتنا سگڑ پن یا اتنا سلیقہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر کو چلا سکے، اپنے بچوں کی تربیت کر سکے۔ بچے ٹیوشنز پہ جا رہے ہیں، نوکر حضرات گھروں میں موجود ہیں اور وہ سارا کچھ سلسلے چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی عورت کے گھر جلدی تباہ ہوتے ہیں۔ بچیوں کو تعلیم دیں، شادی کے وقت ان کو ضرورت کے مطابق چیزیں دیں جن کی ان کو ضرورت ہے، ان کے جو سسرالیوں کے گھر بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں، اپنی بچیوں کی زندگی آسان کریں، ان کو تعلیم یافتہ بنائیں، اچھی سے اچھی تعلیم دیں، اس پہ انویسٹ کریں تاکہ بچیوں کی آنے والی زندگی، ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو، ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہوں، ان کے گھر جو ہے مضبوط اور سلیقے والی عورتوں کے گھر جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ اور اس طرح کی عورتوں کے گھر بظاہر تو آپ کو بہت لیوش لائف نظر آئے گی، سارا سکون نظر آ رہا ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کے گھر کبھی بھی سکون والے نہیں ہوتے جن میں سوائے پیسے، دولت، چیزوں کی حرص ہو، اس کے علاوہ کسی کا کوئی ایک دوسرے کو احساس نہ ہو، کسی کا ایک دوسرے سے محبت اور واسطہ نہ ہو۔ اپنی بچیوں کو تعلیم کی طرف زیادہ ان کا رجحان کریں تاکہ بچیاں پڑھیں اور ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں۔ میری باتوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔